جنوبی ایشیا شپ بریکنگ صنعت کا عالمی مستحکم مرکز ہے۔ دنیا میں تقریباً 45,000 جہازوں میں سے ہر سال 700 جہازوں کو ان کی خدمت سے فراغت دے دی جاتی ہے۔ ان کی سمندری زندگی کے آخر میں ان جہازوں کو بیچ دیا جاتا ہے تاکہ ان کے 95% قیمتی لوہے کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے، جو کچرے کی ری سائیکل کی سود مند صنعت کے وسیع امکانات پیدا کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی صنعت کے 70% حصے کو اپنے اندر قابو کر لیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ممالک کے ساحلی علاقوں میں یہ کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 1000 جہاز یہاں مسماری کے لیے آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا میں جہاز مسماری کے کام میں 130,000 لوگ کام کرتے ہیں، جن میں سے ہاتھ سے کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان کا گڈانی شپ بریکنگ یارڈ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ ہے۔ کراچی سے 50 کلومیٹر دور اس کا 10 کلومیٹر کا ساحلی علاقہ ہے، جہاں قریب 130 شپ بریکنگ یارڈ ہیں۔ پاکستان کے 130 شپ بریکنگ پلاٹس میں سے 100 پرائیویٹ کے ہیں اور 30 حکومت کے۔ پاکستان کے لیے یہ کافی سود مند صنعت ہے۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی یہ صنعت اوسطاً روزانہ 10 سے 15,000 لوگوں کو روزگار دیتی ہے، اور جب کام زیادہ ہو تو 20,000 لوگوں کو، جن میں سے زیادہ تر پاکستان کے مختلف حصوں سے ہجرت کر کے آتے ہیں، جبکہ صرف 20% لوگ مقامی ہیں جو بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور تقریباً 60% خیبر پختون یعنی کہ PK سے آتے ہیں، اور 20% پنجاب سے آتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں روزگار کے موقعوں کا فقدان ہونے کی وجہ سے ان جہاز مسماری کی صنعت کے لیے مزدور حاصل کرنا سستا اور آسان ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی پابندیاں، جن میں ماحولیاتی پابندیاں بھی شامل ہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں منافع بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے بڑے اثرات بھی ہیں، کیونکہ اس صنعت میں جوخم ہونے کی وجہ سے مزدوروں کی حفاظت اور سلامتی خطرے میں ہے۔ جہاز مسماری میں ہاتھوں کا استعمال کرنے کے لیے ہر جہاز مسماری یونٹ میں پیشے ورانہ حفاظت اور احتیاطی نظام درکار ہیں۔ اس کے لیے واجب اقتدار کو، چاہے کام کے علاقوں اور ممکنہ خطرات کو پہچاننے کے لیے ابتدائی جائزہ لیا جائے۔ ہر یونٹ یا یارڈ میں ایک مذمتی OSH پالیسی نافذ کی جائے۔ ان یارڈوں کے مالکان کو احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، جن میں خطرے کا خاتمہ، منبع پر کنٹرول، محفوظ کام کے نظام کے ڈیزائن، زیادتی حفاظتی سامان کے اجزاء اور مزدوروں کو مناسب لباس شامل ہے۔ ایک محفوظ کارگاہ وہ ہوتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جہاز مسماری یارڈ میں رپورٹنگ، ریکارڈنگ اور کام کے متعلق زخموں اور امراض، خراب صحت اور حاصلات کے بارے میں جاننے کا ایک معاشر طریقہ کار ہونا چاہیے۔ صحیح وقت پر صحیح رد عمل سے حادثات کو روکا اور جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہاں کام کرنے والا ہر ایک مزدور ایمرجنسی حالات سے نمٹنے اور اس کے لیے تیار رہنے اور روکنے کے لیے تربیت شدہ ہونا چاہیے۔ حفاظتی اقدامات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جنوبی ایشیا میں جہاں مسماری یارڈوں میں ہاتھ سے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھنا ہوگا۔ ان میں بہت سے اقدامات شامل ہیں اور ہر خدمتی ممکنہ خطرات بھی شامل ہیں۔ کام کو شروع کرنے کے لیے آنے والے جہاز کی باریکی سے جانچ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیکوئڈ کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس میں باقی ڈیزل، انجن کا تیل اور آگ بجھانے والے کیمیاء بھی شامل ہیں۔ پھر مشینری اور سبھی فٹنگز ہٹا دی جاتی ہیں۔ اس میں شامل ہیں بہت بڑی انجن بیٹری، جنریٹرز، میلوں لمبے تانبے کے تار، پورٹلز، لائف بورڈز اور الیکٹرانک ڈائل وغیرہ۔ جہاز کے لوہے کے ڈھانچے میں تبدیل ہو جانے کے بعد بڑی تعداد میں مزدور اس کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں ساحل کے کنارے تک مزدوروں کے ذمے لائی جاتی ہیں، تبھی انہیں گلایا جاتا ہے اور نئی تخلیق کے لیے دیبر میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے جنوبی ایشیا میں شپ بریکنگ یارڈ میں موجود جوخموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں موت ہونے اور زخمی ہونے کی خاص وجوہات میں شامل ہیں: کاٹنے کے عمل میں سانس لینا خطرناک ہے، بارود اور آگ کا جوخم، اوپر سے گرنے والی چیزوں کا خطرہ، نوکیلی چیزوں کے گرنے اور پھیلنے کا خطرہ، نہ جلنے والی مادی اشیاء کی ہٹانے کے دوران زہر جان لیوا آبی اشیاء یا گیس وغیرہ۔
ان जोखिमों की रोकथाम के तरीके शिप ब्रेकिंग यार्ड को काम करते वक्त ही अमल में लाना चाहिए। हालांकि मजदूर इस बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन इन्हें यह जानना चाहिए कि अगर ये इक़दामात ना किए गए तो इन पर जोखिम की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। टूटने वाले मकाम पर जहां गिरने वाले सामानों का जोखिम हो, उन इलाकों की पहचान करना और मुख्तलिफ जोन में तकसीम कर देना चाहिए ताकि मजदूरों की जान को किसी तरह का ख़तरा या जोखिम ना हो। जोन ए इब्तिदाई तैयारी और तोड़ाई, हकीकी मिसमारी मकाम। जोन बी दोयम दुटाई और इब्तिदाई छटाई। जोन सी छटाई, फिनिशिंग, ओवरहॉलिंग। ये ख़तरनाक अशिया की दोहन छटाई का मुकाम होता है। जोन डी तैयार शुदा अशिया और आलाती मुकाम। जोन ई दफ्तर, सामान उठाने की मशीन और इमरजेंसी रद्द अमल सहूलियत। जोन एफ कचरे के निपटान और लैंडफिल मुकाम। दरअसल किसी भी तरह की खुदाई की शुरुआत से पहले ये सारे काम अंजाम दे देने चाहिए। जहाज को बंद कर देना चाहिए और तोड़ाई का काम रोक देना चाहिए। लाजमी है कि जहाज के मालिक से जहाज पर ख़तरनाक आश्ता की फहरिस्त ली जाए। ऐसा जहाज की सफाई के लिए किया जाता है। जहाज को गैसों से आज़ाद कराना और इनकी खुशबू को ख़त्म होने देना। अगले मरहले में जहाज की तोड़ाई के काम को अंजाम देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तोड़ाई की तैयारी के लिए बाकायदा जाकर तैयार किया जाना चाहिए। सामान की फहरिस्त देखी जानी चाहिए और मज़ीद ख़तरनाक इलाकों में जाने पर रोक लगानी चाहिए। आखिर में काम को शुरू करने से पहले ये इत्मीनान कर लेना ज़रूरी है कि जहाज़ को मुकम्मल तौर से बही तरह की ख़तरनाक और जाने वाली अशिया से आज़ाद कर लिया गया हो। इन जानलेवा शिप ब्रेकिंग यूनिटों में आग का ख़तरा सबसे ज़्यादा और सबसे आम है, इसलिए हमें इसके बारे में ज़रा तफसील में जानना होगा। शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह जान और समझ लेना चाहिए कि पहली जिम्मेदारी है कि आग के ख़तरों से मज़दूरों की दफ़ा, और इसके लिए ना सिर्फ आग से होने वाली हादसात को रोकने के इक़दाम किए जाने चाहिए, बल्कि आग पर काबू करने की बुनियादी साजो सामान मुहैया किए जाने चाहिए और लोगों को वहाँ से निकालना चाहिए। वेल्डिंग और फ्लेम कटिंग मशीन पर काम माकूल देख रेख में होना चाहिए। पूरे इलाके में नो स्मोकिंग और इसके अतलात लिखना, आतिशी सामान के टुकड़े, कचड़ों, कपड़ों और दूसरी अशिया को हटाना, बंद जगहों में ख़ास तहफ़्फ़ुज़, महफूज बिजली के सामान और पोर्टेबल लैम्प और मुकम्मल होगादारी। कटाई वाले इलाकों से दूर आतिशज़दा अशिया को रखा जाना, आग से ख़तरे वाले मकामात का मुसलसल दौरा और मुआयना करना। इन सभी सहूलियत को देखना लाजमी है और ऐसा नहीं हो तो इसका मुतालबा किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आग से ख़तरे वाले मकामात पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाना, तेज़ बहाव के साथ पानी की सप्लाई, इन सब का माकूल इंतज़ाम होना ज़रूरी है और मुसलसल इनका मुआयना भी होना लाजमी है। मुलाजिमों को इस बारे में बेदार होना चाहिए क्योंकि ये उनका बुनियादी हक़ है। और आखिर में कुछ और भी, सुपरवाइज़रों और ज़्यादातर मुलाजिमों को आग से बचाव की तरबियत दी जानी चाहिए। आग ना सिर्फ शिप ब्रेकिंग मुलाजिम की दुश्मन है, बल्कि जैसे पहला भी बताया जा चुका है, इसके अलावा बहुत से जिस्मानी और ख़तरात भी वहाँ मौजूद हैं। शिप ब्रेकिंग यार्ड में मुलाजिमों के लिए इन बातों को मुतमईन किया जाना ज़रूरी है। हयातियाती एजेंट्स के ज़रिए होने वाले इन्फेक्शन, एलर्जी और जहर आलूदगी से दफ़ा के लिए इक़दाम करना, जैसे कीचड़ और गंद को हटाए जाने के दौरान नजरी इशाई को कम किया जाना, तहज़्ज़ी हालात का इस्तेमाल करते हुए टॉर्च कटिंग समेत रात में काम करने को नज़रअंदाज करें, ख़ास तौर से जहाज़ पर, या अगर काम ज़रूरी हो तो महफूज मसनवी रोशनी या मुकम्मल इमरजेंसी लाइट के इस्तेमाल करें। यही इक़दामात बंद मुकामात पर भी किए जाने चाहिए जहां रोशनी का माकूल इंतज़ाम ना हो। किसी माहिर के ज़रिए ही बिजली का आलात लगाए जाने चाहिए। मुलाजिमों को आतिशी और खुश्क जगहों से बचना चाहिए क्योंकि इससे बीमारी के इम्कानात हो सकते हैं। मुलाजिमों के लिए शोर और थरथराहट से बचाव होना चाहिए, ये इनके सुनने की क़ुव्वत पर असर डाल सकता है। बंद मकामात पर इसी शर्त पर जाने की इजाज़त होनी चाहिए जब तक कि ख़तरनाक अशिया की शिनाख्त ना कर ली जाए और इस मकाम को कीमियाई असर से पाक ना कर दिया जाए। स्केफो लोडिंग के ज़रिए ढांचे को मजबूती,
الاٹڈ جگہ پر گارڈ ریل کی فراہمی، حفاظتی جال یا حفاظتی چین، کھلی جگہوں کو ڈھکنا یا واضح طور پر اشارہ دینا۔ یقینی طور پر ہر شپ بریکنگ یونٹ میں ایمرجنسی میڈیکل یونٹ ہونا لازمی ہے، جہاں زخمیوں کا علاج انہیں اسپتال لے جانے سے پہلے کیا جا سکے۔ اس یونٹ میں خاص طور پر آگ سے جھلسنے یا کیمیا سے جلنے یا گیس سے متاثر علاج کے معقول انتظام ہونے چاہیے۔ شپ بریکنگ یارڈوں میں کام کرنے والے ملازموں کے لیے دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جسمانی حادثات۔ ان کی روک تھام کے لیے لازمی ہے کہ وہاں استعمال ہونے والی آلات اور اوزار اچھے ڈیزائن اور اچھی طرح تیار ہونے چاہیے، جو عالمی معیار پر کھرے اترتے ہوں۔ اوپر اٹھانے والی مشینوں پر وزن کے بارے میں صاف طرح لکھا ہونا چاہیے اور ان کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے اور پیشے ور کے ذریعے آپریٹ کی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی کام کرنے والوں کو معقول وزن ڈالنے کی تربیت دے دی جانی چاہیے۔ اونچائی تک پہنچنے کے لیے ایک مستحکم ڈھانچہ ہونا چاہیے، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ڈھانچے کو گرنے سے بچانے کے لیے احتیاط برتنی ضروری ہے۔ کامگاروں کے لیے الاٹڈ جگہ پر گارڈ ریل کا انتظام، یا اگر ممکن نہیں ہے تو نیچے حفاظتی جال لگانا لازمی ہے، یا کمر پر چین وغیرہ فراہم کی جانی چاہیے۔ کھلے ہوئے مقامات کو ڈھک کر رکھیں تاکہ کامگار کے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایک سب سے بڑی غلطی جو کامگار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انہی حالات میں کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر سپروائزر کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کامکار کو اس سے کم سہولیت پہ نہ رکھا جائے، خاص طور سے جب ان پر سامان کے ٹکڑوں کے گرنے کے امکانات ہوں۔ جی ہاں، اور یہ حفاظتی اقدامات صرف جہاز پر ہی نہیں کیے جانے چاہیے بلکہ پوری کارگاہ پر، جیسے ساحل پر، ڈرو ڈیک پر، گڈی، کرین آپریٹر، سٹوریج، سارٹنگ اور ریسائیکل والی جگہیں۔ تیسرا سب سے بڑا خطرہ زہر آلودہ چیزوں سے ہے۔ جہاز مسماری کے دوران اور خاص طور پر انہیں جہازوں کو مسمار کرتے ہوئے بہت ہی اشیاء کو اٹھانا پڑتا ہے، جیسے نہ جلنے والی معدنی اشیاء اور دائم نامیاتی آلودگی یا پی او پی والی دھات وغیرہ۔ ان اشیاء کی موجودگی کا خراب اثر کامگاروں پر پڑتا ہے، جس سے وہ زندگی بھر بچ نہیں سکتے۔ جو لوگ بیدار ہوں انہیں ان سب کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسا وہ حفاظتی لباس پہن کر اور حفاظتی اقدامات کی تربیت لے کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر زیادتی حفاظتی آلات کی بات کریں تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ منحصر کرتا ہے جگہ پر، کامگاروں کے ذریعے کی جانے والے کام پر، اور ان میں شامل ہیں حفاظتی ہیلمٹ اور ہارڈ بوٹ، چہرے اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمے، ربر، سنتھیٹک یا پی وی سی دستانے کیمیائی اشیاء کے ساتھ کام کرنے کے لیے، حفاظتی جوتے، مضبوط نہ پھیلنے والے سول اور ری انفورس ٹو والا، گراو سے بچنے کے لیے چین۔ ہر ایک شپ بریکنگ یارڈ میں کباڑ کے ٹکڑوں کو ہٹانے اور انہیں معقول مقامات پر جمع کرنے کے لیے ہاؤس کیپنگ پروگرام ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہاؤس کیپنگ کے لوگ نہ صرف علاقے میں صاف صفائی کا خیال رکھیں گے بلکہ ممکنہ خطرناک حالات کی نشاندہی کر ان سے دفع کر وہ حادثوں کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ اب آخر میں کامگاروں کے حقوقوں پر مختصر بات، وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے کی تربیت لازمی ہے، کیونکہ ایک بار جب تربیت ہو گئی تو انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ ایک محفوظ کارگاہ ان کا حق ہے، اور پھر یہ ساری باتیں خود بخود ہی آ جائیں گی۔ ان شپ بریکنگ یارڈوں میں مزدور روزانہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آتے ہیں۔ یہ ان کی سخت محنت اور اہلیت کا نتیجہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں یہ صنعت خوب پھل پھول رہی ہے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ممکنہ خطرنات سے نپٹنے کے سارے اقدامات کیے جانے لازمی ہیں۔ چائلڈ لیبر کو ہر قیمت پر روکا جانا ضروری ہے۔ 18 سال سے کم کے شخص کو ملازمات نہیں دی جانی چاہیے۔ سبھی فلاحی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ آرام کی سہولیت، غسل، بیت الخلاء، پینے کا پانی اور ساتھ ہی آرام گاہ اور کھانے پینے کی سہولیت۔
زیادہ تر مزدور مہاجرین ہوتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے کام کرنے آتے ہیں۔ انہیں رہنے اور کھانے کی معقول سہولیت فراہم کریں۔ آخر میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب کام دینے والے یکجہتی کے ساتھ مشرقی طور پر خود ان سہولیت کا مطالبہ کریں گے، تاکہ شپ بریکنگ یارڈز کے قانون تک یہ اجتماعی آواز پہنچ سکے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی مشترکہ آواز ہے جن کے دم سے یہ صنعت سانسیں لے رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہاں کام کرانے والے متحد ہو کر یونینوں کی تشکیل کریں گے اور اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ انڈسٹریال گلوبل یونین جنوبی ایشیا میں قائم ان شپ بریکنگ یارڈوں میں متحد یونینوں کو تعاون دے رہی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کام کرنے والوں کے کام میں اور ان کی معیار زندگی میں سدھار آ سکے۔ Today we're talking about the very important issue around occupational health and safety in the shipbreaking industry, and our campaign to deliver the Hong Kong Convention, a convention that we see as a first step in working globally with industrial law, to working with the Bangladeshi and the shipbreaking countries to organise and deal with occupational health and safety issues for workers around the world. انڈسٹریال بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیشوں کی حکومتوں پر ان شپ بریکنگ یارڈوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داریاں اٹھانے پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ کسی صنعت میں یونین کی مخالفت کرنا چند برس پہلے کی بات تھی۔ کچھ متحد آوازیں اب اپنے وجود کا احساس کرا رہی ہیں۔ پاکستان میں انڈسٹریال سے وابستہ تنظیم NTUF نے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں ہر سال 19 موتیں ہونے کی رپورٹ کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گنتی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر مزدوروں کو یونینوں کی تشکیل کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ اگر پاکستان ان صنعتوں کی کارکردگی میں سدھار اور ان سے منافع کرنا چاہتا ہے تو یہ بغیر یہاں پر کام کرنے والوں کی دیکھ بھال کے ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے النگ شپ یارڈ میں یونینول سے وابستہ تنظیموں نے مزدوروں کی یونین کی تشکیل کی ہے، جس سے یقینی طور پر کام کرنے والوں کی زندگی پر کافی اثر نمایاں ہو گیا ہے۔ گزشتہ سالوں میں جنوبی ایشیا میں صنعت نے خود کو مستحکم کیا ہے اور سب کچھ ٹھیک رہا اور حفاظتی اور ماحولیاتی ہدایت تسلیم کی گئی تو یقیناً یہ صنعت فروغ حاصل کرے گی اور سود مند ثابت ہوگی۔ ان کامگاروں کو صرف تربیت دے کر ہی انہیں تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے تاکہ اس بڑھتی ہوئی صنعت کی امیدوں کو پورا کیا جا سکے۔ صرف متحد مزدور ہی اپنی بے فکر ربط اور خواہش سے اس صنعت کو صحت مند، خوشحال اور محفوظ مستقبل دے سکتا ہے۔ تقریباً 95% جہازی سامان ریسائیکل کیا جا سکتا ہے۔ ایک سبز، صاف ستھرا اور محفوظ کارگاہ اس صنعت کے روشن مستقبل کے خواب کی تعبیر ہے، جو اس علاقے کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک سبز صنعت ہونے کے بعد ہی یہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف متحد اور بیدار کامگار ہی اسے ممکن کر سکتے ہیں۔